حدیث قصہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء
وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لباي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه، يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله تثنى وشيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 قیامت کی تپش ہے اور عرب کا سہرا جلتا ہے، قیامت کی تپش ہے اور عرب کا سہرا جلتا ہے، قیامت کی تپش ہے اور عرب کا سہرا جلتا ہے، نبی کا لال کنبے کو لیے گھر سے نکلتا ہے، نبی کا لال کنبے کو لیے گھر سے نکلتا ہے، حرم روئے کہا جب آسماں کو دیکھ کر شہ نے، حرم روئے کہا جب آسماں کو دیکھ کر شہ نے، علی اکبر اذاں دو صبح کا تارا چمکتا ہے، علی اکبر اذاں دو صبح کا تارا چمکتا ہے، نبی کا لال کنبے کو لیے گھر سے نکلتا ہے، علی اکبر طلب کرتے ہیں رخصت کوئی کیا جانے، علی اکبر طلب کرتے ہیں رخصت کوئی کیا جانے، لگی ہے غم کی ہی اس کی ماں کو زینب کو سکتا ہے، لگی ہے غم کی اس کی ماں کو زینب کو سکتا ہے، نبی کا لال کنبے کو لیے گھر سے نکلتا ہے،
چلے جائیں تڑپتے آپ سے دیکھا نہ جائے گا، چلے جائیں تڑپتے آپ سے دیکھا نہ جائے گا، بڑی مشکل سے نوجوان کا دم نکلتا ہے، بڑی مشکل سے نوجوان کا دم نکلتا ہے، نبی کا لال کنبے کو لیے گھر سے نکلتا ہے، گئے جب لاشائے اکبر پہ رن میں شہ نے کیا دیکھا، گئے جب لاشائے اکبر پہ رن میں شہ نے کیا دیکھا، جو گودی میں پلا اس کے جگر سے خون ابلتا ہے، جو گودی میں پلا اس کے جگر سے خون ابلتا ہے، نبی کا لال کنبے کو لیے گھر سے نکلتا ہے، کہاں ہے حضرت ایوب دیکھے صبر کے جوہر، کہاں ہے حضرت ایوب دیکھے صبر کے جوہر، پدر کی گود میں کڑی الجواں کا دم نکلتا ہے، پدر کی گود میں کڑی الجواں کا دم نکلتا ہے، نبی کا لال کنبے کو لیے گھر سے نکلتا ہے، کہا سغران شاہد میرے بابا جان پیاسے ہیں، کہا سغران شاہد میرے بابا جان پیاسے ہیں، گلے میں 7ویں تاریخ سے پانی اٹکتا ہے، گلے میں 7ویں تاریخ سے پانی اٹکتا ہے، نبی کا لال کنبے کو لیے گھر سے نکلتا ہے، قیامت کی تپش ہے اور عرب کا سہرا جلتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدی اصل ما بالوجود سر اللہ بکل موجود نقطتی دائرات الوجود صاحب لواء الحمد و مقام المحمود مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق صلوات
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بڑھائے اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور تمام عزاداروں کو اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا کلی عطا فرمائے۔ دعائے مکارم اخلاق کے عنوان سے ہماری یہ چوتھی مجلس ہے، اور اس دعائیہ فقرے میں امام معصوم دو چیزوں کی التجا خدا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، اور وہ دو چیزیں کس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر انسانی فضائل کو عام کریں، اخلاقیات کو عام کریں، اور اس کے لیے وہ دو چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم معاشرے میں اچھے فضائل کو پھیلانا چاہتے ہیں، اخلاقیات کو عام کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو تقویٰ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں خود سازی کرنی ہوگی۔ پہلے خود پہ کام کرنا ہوگا، اس کے بعد فرد سازی کرنی ہوگی، اور اس کے بعد معاشرہ سازی کرنی ہوگی۔ اور فرد سازی کرنے سے پہلے، معاشرہ سازی کرنے سے پہلے جو خود پر کام کرنا ہے، اس کے لیے امام معصوم دو چیزوں کا مطالبہ کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں کہ وَحَلِّنِي بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ وَأَلْبِسْنِي زِینَةَ الْمُتَّقِينَ فِی بَسْطِ الْعَدْلِ۔ اب یہاں پر امام معصوم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انسانی فضائل کو معاشرے میں عام کریں، اور دو چیزیں اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے صالحین کا زیور اور لباس تقویٰ وہ خدا سے مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح سے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں دوسرے بھی کریں، معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو، کیونکہ بہت سارے مسائل ہمارے غصے کی وجہ سے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عدل و انصاف کو معاشرے کے اندر قائم کریں، تو سب سے پہلے ہمیں خود کو صالحین کے زیور سے اور لباس تقویٰ سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ معصوم اس دعائیہ جملے میں جس اخلاقی یا انسانی فضیلت کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، خدا سے دو چیزیں مانگ رہے ہیں، وہ ہے عدل۔ آپ فرماتے ہیں کہ پالنے والے مجھے یہ دو چیزیں عطا فرما، میری ذات کو ان سے آراستہ کر، تاکہ میں معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو قائم کر سکوں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے عدالت کو کائنات کا مرکز اور محور قرار دیا ہے، اور انبیاء کے آنے کا مقصد، ان کی پیغام رسانی کا مقصد بھی خداوند عالم یہی بیان فرما رہا ہے کہ جیسے کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اب اس آیت میں تین چیزیں جو ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں۔ ایک کہ ہم نے رسولوں کو واضح پیغام دے کر بھیجا، دوسرا ہم نے کتاب دے کر بھیجا، اور تیسرا ہم نے میزان دے کر بھیجا۔ اب یہ میزان کیا ہے؟ حق اور باطل کو جو الگ کرتا ہے، الگ کرنے والا آلہ یا وسیلہ، اس کو میزان کہا جاتا ہے، کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے میں عدل پنہا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک ارشاد سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، ہمیشہ حق اور عدالت کے ساتھ قیام کرنا، یعنی جو حرکت تم کرو، جو کام تم کرو، اس میں بیلنس ہونا چاہیے، اس میں توازن ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح کا ارشاد سورہ مائدہ میں ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے صاحبان ایمان ہمیشہ اللہ کے لیے قیام کرو اور اپنے آپ کو شاہد قرار دو عدالت کا۔ تو اب یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو حرکت کرو، جو کام انجام دو، اس میں تمہارے عدل ہونا چاہیے، اس کے اندر عدل ہونا چاہیے، ورنہ تم ظالم قرار پاؤ گے۔ تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ رسول خدا نے عدل کو ڈھال قرار دیا۔ رسول خدا نے ایک ڈھال، ایسی ڈھال سیفٹی بیلٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو بچاتی ہے۔ اب دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی سیفٹی بیلٹس ہوتی ہیں، اور وہ ہر جگہ پر استعمال نہیں ہو سکتی، ہر بیلٹ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتی۔ جس طرح گاڑی میں جو بیلٹ استعمال ہوتی ہے وہ کسی اور جگہ استعمال نہیں ہو سکتی۔
لیکن یہ جو ڈھال ہے، اس عدالت کو کہا گیا، رسول خدا نے فرمایا کہ عدل وہ ڈھال ہے کہ جو ہر تکلیف سے آپ کو بچاتی ہے. یعنی اگر کوئی انسان عادل ہے تو یہ عدل وہ چیز ہے کہ جو اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے. اور پھر فرمایا آپ نے کہ عدل وہ جنت ہے، ایسی جنت ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی. یعنی جنت آپ دیکھیے کہ اس کا تصور کیا ہے کہ جنت وہ جگہ ہے کہ جو اطمینان والی جگہ ہے. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ جو انسان عدل کرے گا وہ ہمیشہ جنت میں ہوگا، دنیا میں بھی جنت میں ہوگا اور آخرت میں بھی وہ جنت میں ہوگا کہ جو عدل و انصاف سے کام لینے والا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت مطمئن نظر آتے ہیں، کوئی بھی پریشانی وغیرہ ہو جائے حشاش بشاش، ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر اطمینان ہے. در حقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، ہر چیز میں زندگی کے عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، تو ان کے اندر پھر اطمینان اتر جاتا ہے، ان کے قلب میں اطمینان اتر جاتا ہے. اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب قلب میں اطمینان اتر جاتا ہے تو پھر وہ روح میں منتقل ہوتا ہے. پھر روح میں منتقل ہونے کے بعد پھر وہ روح سے جسم میں منتقل ہوتا ہے. اور جب وہ جسم میں منتقل ہوتا ہے تو وہ جسم کے لیے سلامتی بن جاتا ہے، اور ایسے جسم کو بیماریاں کم لگتی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ عدل و انصاف سے کام لو تاکہ تم دنیا کو بھی اپنی جنت بنا سکو، دنیا میں بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکو. اب دیکھیے مشکلات تو ہیں. آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے سید ہاشم حداد، لوہار تھے. حداد کہتے ہیں لوہار کو، اور عارف تھے، اور ایسے عارف تھے اتنے پہنچے ہوئے کہ آگ میں جو لوہا دہک رہا ہوتا تھا اس کو ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے. اور چونکہ شاگرد تھے آیت اللہ قاضی طباطبائی کے، تو جو بھی وہ کماتے تھے وہ اپنے راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے، سائلوں کو دے دیتے تھے. ان کی شادی ہوئی تھی، وہ اپنی زوجہ کے ساتھ جس گھر میں رہتے تھے وہ ان کے سسر کا گھر تھا، اور سسر نے ان کو وہ گھر رہنے کے لیے دیا ہوا تھا. کئی سال وہ اس گھر میں رہے، بیچ میں صحن تھا اور دوسری طرف جو سسرال والے تھے وہ رہتے تھے. اور یہ جو کچھ بھی کماتے تھے وہ اپنے یا تو شاگردوں میں تقسیم کر دیتے یا سائلوں کو دے دیتے. گھر میں صرف اتنا بچتا کہ گھر میں کھانا پکتا یا جو چراغ جلتا تھا رات کو اس کے لیے تیل آتا. اور دوسری طرف جو سسرال تھا وہ کھاتا پیتا تھا. سسر تو ان سے محبت کرتے تھے لیکن جو ساس تھیں وہ ان کی جانی دشمن تھی، کوئی اذیت کا موقع وہ جانے نہیں دیتے. تو یہ کہتے تھے اپنے استاد سے کہ میں اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں کہ میں اذیت میں ہوں اور مشکل میں ہوں. تو وہ کہتے تھے کیا تم اپنی زوجہ سے محبت نہیں کرتے؟ کہا کرتا ہوں. کہا وہ بھی کرتی ہے؟ کہا وہ بھی کرتی ہے. کہا پھر طلاق کیوں دے رہے ہو؟ کہا کہ اس طرح میں اذیت میں ہوں. کہا کہ یہی مشکل اور اذیت تمہیں آگے لے کر جا رہی ہے، تمہارے درجات کو بڑھا رہی ہے، تمہیں کسی مقام کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے. ایک روز جب یہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ جو ان کی ساس تھیں وہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں، اور انہوں نے جب ان کو دیکھا تو بولنا شروع کر دیا. ان کو تکلیف ہوئی، برداشت کرتے رہے اور چھت پر چلے گئے، مگر وہ اونچا بول رہی تھیں اور محلے والے بھی سن رہے تھے. کربلا میں یہ رہتے تھے. یہ اتنی اذیت میں آئے کہ اپنے گھر کی چھت سے اترے، باہر نکلے اور بے تحاشا دوڑنا شروع کر دیا. تو وہ کہتے ہیں جب میں دوڑ رہا تھا، دوڑتے دوڑتے میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے جو وہ اصل ہاشم حداد تھا وہ باہر آ گیا. یعنی روح اور جسم الگ ہو گئے. آئمہ ہمیں اسی نقطے کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ خود اپنی روح کو اپنے جسم سے الگ. ورنہ جب ملک الموت آتا ہے بعض اوقات تکلیف مرنے والے کو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ روح اور جسم جو اپنے ان کو اٹیچ کر چکا ہوتا ہے، روح کو اس مادی دنیا کے ساتھ، اس
مادی جسم کے ساتھ بہت بری طرح اٹیچ کر چکا ہوتا ہے تو وہ روح نکلنی مشکل ہو جاتی ہے. تو معصومین ہمیں فرماتے ہیں، اس نقطے کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ ملک الموت کے آنے سے پہلے ہی خود اپنی روح کو جدا کر لو اپنے اس مادی جسم سے. اب جب انہوں نے دیکھا تو ظاہر ہے کہ ایک مقام پر تو تھے، شاگرد تھے، اپنے استاد سے بہت کچھ سیکھا ہوا تھا، سمجھ گئے. تو ایک مرتبہ گھر آئے، اپنے ساس کے قدموں میں گر گئے، کہا کہ آپ ایسے ہی بولتے رہا کریں، آپ کی وجہ سے جو مقام مجھے ملا ہے یہ ایسے ملنے والا نہیں تھا. لیکن بعض اوقات ہم لوگ اذیتوں اور مصیبتوں سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو مشکل اور اذیت ہوتی ہے وہ دراصل ہمیں کہیں لے کے جانا چاہتی ہے، ہمیں کوئی درجہ دلوانا چاہتی ہے، مگر ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے. اب دیکھیے کربلا سے زیادہ مصیبتیں تو کہیں نہیں پڑی، کربلا سے زیادہ مشکلات تو کہیں نہیں آئی، لیکن امام حسین اور ان کے ساتھی ان تمام مصیبتوں اور مشکلات کو عبور کر گئے، ان سے گزر گئے. اور جب وہ ان سے گزر گئے تو خدا نے کہا کہ ساری خدائی تمہاری ہے. اور ایسے خدا نے اپنی خدائی دی کہ آج ان کو تو جو ملا وہ ملا، لیکن آج جو ان سے جڑ جاتا ہے، جو کربلا سے جڑ جاتا ہے، وہ بھی خالی نہیں رہتا. اور صرف یہ نہیں کہ مکتب اہل بیت کے ماننے والے وہاں سے پاتے ہیں، جو جا کے کربلا میں کھڑا ہو گیا، چاہے وہ کسی بھی مکتب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو مل رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے اس طرح سے مشکلات کو عبور کیا کہ آج خدا بند عالم نے ان کو وہ سب کچھ دے دیا اور ان کے صدقے میں باقیوں کو بھی دے دیا. اور خود آپ دیکھیں گے جو امام حسین علیہ السلام جو اپنا کاروان لے کے چلے 28 رجب کو، تو وہ کاروان بھی ایسا امام نے بنایا کہ ایسا نہیں کہ اس میں صرف مرد ہیں یا صرف جوان ہیں، بلکہ آپ نے ہر طبقے کے لوگوں کو اس کے اندر، ہر جنس کے لوگوں کو اس کے اندر آپ نے لے لیا. کیونکہ آپ سب کو، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، شیرخوار ہوں، سب کو آپ مقام فوز یعنی کامیابی کے مقام پر پہنچانا چاہ رہے تھے کہ کل کو خواتین کی شکایت نہ کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. تو آپ نے اپنے اس کاروان میں اپنی بہنوں کو شامل کیا اور بچوں کو بھی شامل کیا، بچیوں کو بھی شامل کیا. اب دیکھیے کتنے لوگ امام کو کربلا کے راستے میں ملے، لیکن وہ سب لوگ جو آپ کو مل رہے تھے، کوئی بھی کتنے لوگ ان میں کربلا پہنچ پائے. زہیر ابن قین ملے. زہیر ابن قین بچ بچ کے امام سے چل رہے تھے کہ کہیں امام کی نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ حج کیے بغیر امام نکلے اور وہ حج کرتے ہی وہ بھی نکلے، تو پیچھے پیچھے قافلے کے چل رہے تھے. لیکن جب امام سے مل کے آئے تو اپنے قافلے والوں کو جمع کیا، اپنے کاروان والوں کو، اپنے کنبے کو، کہا جاؤ سب کچھ ختم. تو ان لوگوں نے کہا کہ کیسے ختم، تم تو ان کے مسلک کے بھی نہیں. زہیر ابن قین عثمانی مسلک کے تھے، علی والے نہیں تھے، عثمانی مسلک کے تھے. کاروان والوں نے کہا کیسے ختم؟ کہا جب میں امام حسین کے پاس پہنچا اور میں نے امام کو دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ پوری کائنات امام کے گرد گھوم رہی ہے، اور بس میں نے اپنا وجود امام کے قدموں میں ڈال دیا اور میں نے محسوس کیا کہ میرا وجود اس کائنات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور جو کچھ ہے وہ یہ امام ہے. میں نے دیکھیے سب کچھ، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ختم، حالانکہ کتنا بڑا آدمی تھا، جائیداد، مال، دولت، کاروبار چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، سب کچھ چھوڑا. اور یہی ہوا جو کربلا کے باقی شہید تھے، باقی جو 72 تھے، پہلے انہوں نے مشکلات اٹھائیں،
ان کا باقاعدہ امتحان ہوا. ایسے نہیں کہ امتحان نہیں ہوا، ان کا باقاعدہ امتحان ہوا، مشکلات ہوئی. اور جب وہ اس امتحان میں ان مشکلات کو عبور کر گئے، اس امتحان میں پاس ہو گئے، تو اب ایک دم ان پر معرفت کے دروازے کھلے اور انہوں نے دیکھا کہ امام کا وجود پوری کائنات کو اپنے حصار میں لیے ہوئے، اور ہمارا وجود اس کائنات میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا. تو پھر انہوں نے وہ جملے کہے کہ اب ہمیں 70 دفعہ بھی اگر مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، ہماری خاک اڑا دی جائے، راکھ اڑا دی جائے، تو ہم حسین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. کیونکہ انہوں نے مقام دیکھ لیا امام حسین علیہ السلام کا. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے، آپ دیکھیں کسی کے لیے روایت نہیں ملتی شب جمعہ واحد حسین ابن علی ہیں کہ تمام کائنات کی ہر شے شب جمعہ کربلا کا رخ کرتی ہے. انبیاء کی ارواح، ائمہ کی ارواح، مومنین کی ارواح، جو زندہ مومنین ہیں وہ سب کا رخ کربلا کی طرف ہوتا ہے. ایسا امام حسین علیہ السلام نے اس وقت مشکلات پر عبور کیا اور سب کو مقام فوز پر پہنچایا. تو بس یاد رکھیں کہ ہمیں یہ سب کیوں نظر نہیں آ رہا کہ جو کربلا میں زائر جاتا ہے، جب زیارت کر کے پلٹتا ہے، جب وہاں امام کے روضے کی زیارت کرتا ہے، وہاں جب پلٹتا ہے 4000 ملائکہ گیٹ تک کربلا کی چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، اور جب بیمار ہوتا ہے اس کی تیمارداری کرتے ہیں، جب مرتا ہے اس کا استغفار کرتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ ہمارا اندر روشنی نہیں ہے، باطن ہمارا صاف نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ سب زبانی ہے، سب زبان سے کہہ رہے ہیں. ہم اپنا وجود اب تک انہیں نہیں دے پائے. یہ سلمان، مقداد، ابو ذر، یہ سب لوگ کیسے اس مقام پر پہنچ گئے؟ کیونکہ انہوں نے صرف زبان سے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے اپنا وجود دیا اپنے مولا کو. کہا مولا یہ زبان آپ کی ہے، یہ ہاتھ آپ کا ہے، یہ آنکھیں آپ کی ہیں، جیسا آپ کا ہوگا. اور جب انہوں نے اپنا وجود دے دیا امام کو، تو وہ وجود جو مادی وجود تھا وہ اتنا طاقتور بن گیا ان کا کہ آج 1400 برس کے بعد وہ ممبروں پہ بیٹھنے والوں سے اپنے فضائل کہوا رہے ہیں، اپنے نام کہوا رہے ہیں. بس خدا بند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اس مقام فوز پر پہنچائے کہ جہاں امام ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں. اور آج ہم اس بی بی کے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں کہ جس کو رسول خدا نے کہا کہ یہ ام المصائب ہے. دیکھیے دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر بیٹی زینب جیسی ہو اور باپ علی جیسا ہو تو وہاں محبت کا عالم کیا ہوگا. جب حضرت علی ظاہری حکومت میں تھے اور کوفے کو آپ نے اپنا کیپٹل بنایا، تو آپ نے ایک دن امام حسن مشتبہ سے فرمایا کہ میری بیٹیاں مجھے بہت یاد آتی ہیں، ان کو مدینے سے لے کر آؤ. امام حسن مشتبہ بطور خاص اپنی بہنوں کو لینے کے لیے مدینے پہنچے. جناب زینب ام کلثوم نے کہا کہ ہاں ہمیں بھی اپنے بابا بہت یاد آتے ہیں. اور بہنیں آئیں بھائی کے ساتھ. امام نے وصیت کر دی تھی امام حسن سے کہ دیکھو رات کے وقت کوفے میں داخل ہونا، دن کا وقت تھا، اور ادھر جس دن بیٹیوں نے پہنچنا تھا امام نے جو خطبہ دیا کوفے میں، تو کوفے والوں سے کہا کہ خبردار آج رات اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا، نبی کی نوازیاں آ رہی ہیں. اور جب وہ قافلہ وہاں کوفے کے دروازے پر پہنچا تو خود آپ پنب سے نفیس چل کر اس دروازے پر گئے اور ایک بار امام حسن مشتبہ سے کہا کہ بیٹا حسن تم ہٹ جاؤ، حسین تم ہٹ جاؤ، عباس یہ زینب جس اونٹنی پر سوار ہے اس کی مہار مجھے دے دو. اور ایک بار امام نے اس اونٹنی کی مہار کو پکڑ کر چلنا شروع کیا، اور راستے میں جناب زینب کو مخاطب کر کے فرمایا
کہ بیٹی زینب ذرا اپنی الماری کا پردہ اٹھا. جناب زینب نے جب پردہ اٹھایا تو ایک بار کہا بیٹی دیکھو یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. جناب زینب نے کہا جی بابا، اور ایک بار پردے کو گرا دیا. کچھ آگے بڑھے، پھر کہا بیٹی ذرا پردہ اٹھانا. ایک مرتبہ جناب زینب نے پردہ اٹھایا، کہا بیٹی یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. کہا جی بابا. اور پھر اس کے بعد آگے بڑھے، پھر کہا بیٹی ذرا پردہ اٹھانا. کہا بیٹی دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. ایک مرتبہ کہا بابا یہ بازار، یہ گلیاں، یہ چوک کوفے کے آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ بابا میں بازار نہیں جاؤں گی. ایک مرتبہ میرے مولا کی چیخ بلند ہوئی. کہا زینب ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی کوفے کا بازار ہوگا، اور دن کا وقت نہیں رات کا وقت ہوگا. باغیوں کے نعرے ہوں گے، ہاتھوں میں لوگوں کے پتھر ہوں گے، تمہارے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، سر پر چادر نہیں ہوگی. بس عزاداران حسین، بڑی قیامت کا دن ہے. اس بی بی کے بچوں کا ماتم کہ جو اپنے بچوں کے لاشوں پر روئی نہیں. 11 محرم کو عزاداروں جب یہ قافلہ گزرا تھا اپنے شہیدوں کے لاشوں میں سے، تو جناب زینب وہاں سے ایسے گزر گئیں جیسے ان بچوں کو جانتی ہیں. کسی نے یہ بات محسوس کر لی اور اس نے سید سجاد سے پوچھا کہ مولا کیا ان بچوں کی ماں نہیں ہے؟ کیوں؟ وہ دیکھ رہا تھا ہر لاشے پہ کوئی نہ کوئی بیوی بہن کر رہی. اس نے کہا مولا یہ 2 لاشیں کیا ان کی ماں نہیں ہے؟ امام نے فرمایا بھائی ایسا نہ کہ ان کی ماں میری پھوپھی زینب ہے. اس نے وعدہ کیا ہے اپنے بھائی کے سوا کسی کو نہیں ہوئے گی. بس عزاداران حسین، تاریخ میں ملتا ہے اتنے فرما بردار بچے تھے جناب زینب کے کہ کبھی ماں سے کوئی سوال نہیں، کبھی ماں کے سامنے کوئی بات نہیں. لیکن جب صبح عاشور اپنی ماں کے پاس آئے، کبھی زینب ان سے ناراض نہیں ہوتی، لیکن صبح عاشور ایک وقت ایسا آیا کہ جناب زینب ناراض ہو گئی، منہ موڑ لیا. بچے تڑپ گئے، کہا اماں ہم سے کیوں خفا ہیں؟ تب تم نے مجھے بہت خوش کیا ہے، اب تک زندہ پھر رہے ہو. اور محمد یاد رکھنا اگر تمہاری زندگی میں میرے بھائی کو خراش بھی آئی تو زینب کبھی معاف نہیں کرے گی. بچوں نے کہا اماں ہم تو کئی بار ماموں جان کے پاس جا رہے ہیں، وہ اجازت نہیں دیتے. کہا اچھا. ایک بار کہا فضا میرے بھائی عباس کو بلا. عباس آئے. کہا عباس آج تک میں نے تم سے کچھ مانگا؟ کہا شہزادی آپ حکم کریں میں سر کاٹ کے قدموں میں رکھ دوں. کہا عباس فقط اتنا کرنا ہے میرے بچوں کو اجازت دلواؤ بھیا حسین. دونوں بچوں کو ساتھ لے کر، عباس کو ساتھ لے کر حسین کے خیمے کی طرف چلی میری شہزادی. کہا دیکھو بچوں جا کر فوراً ماموں کے قدموں پہ سر رکھ دینا اور اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک ماموں اجازت نہ دے. عزاداروں پہنچی جناب زینب خیمے میں. حسین کھڑے ہوئے بہت احترام کرتے تھے بہن کا. کہا بھیا آج احترام نہ کرو، آج میں سوالی بن کر آئی ہوں، بہن بن کر نہیں آئی. بھیا تو مشکل کشا کا بیٹا ہے، تو سخی کا لال ہے، بھیا مجھے نامراد نہ کرنا. ایک بار اور محمد کو قدموں میں حسین کے گرا دیا. حسین نے اٹھا کے سینے سے لگایا. دونوں بچوں کو اجازت ملی، دونوں کو سجایا گیا، کمر میں پٹکے باندھے گئے، دونوں کو گھوڑوں پر بٹھایا گیا. عزاداروں دونوں بچے حیدر کرار کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے. یاد رکھیے گا کہ کربلا میں حسین نے کسی کو لڑنے کی اجازت نہیں دی سوائے محمد کے، اور اتنے شجاعت سے لڑے کہ دریا پر قبضہ کیا. لیکن جب دریا کی ہوا آئی، ٹھنڈے پانی کی ہوا آئی، تو ایک مرتبہ چھوٹا بھائی بڑے سے کہتا ہے اگر پتا ہوتا کہ دریا پہ قبضہ ہو جائے گا تو سکینہ کی سوکھی ہوئی مشق لے آتے. عزاداروں ادھر جیسے ہی بچوں نے دریا پہ قبضہ کیا تو فوج یزید میں کھلبلی مچ گئی. ارے علی کے شیروں نے دریا پر قبضہ کر لیا. اور ایک بار حسین کے کانوں میں یہ آواز آئی، سر فخر سے بلند ہوا. بہن کو پیغام بھیجا مبارکباد کا، بہن مبارک ہو تیرے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا. زینب سجدے میں تھیں، ایک بار تڑپ کے اٹھیں،
بیویوں سے کہا بیویوں مجھے مبارکباد نہ دو بلکہ دعا کرو کہیں میرے بچے اصغر سے پہلے پانی نہ پی۔ مسعدہ حسین چھوٹے چھوٹے بچے 5000 کا لشکر، کبھی محمد اون سے بچھڑا کبھی اون محمد سے بچھڑا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں زخموں کی داغ نہ لا سکے۔ تیروں کی بارش میں دونوں نے اپنے آپ کو زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھا تو آواز دی کہ ماموں مدد کیجیے۔ ادھر سے حسین بڑھے ادھر سے عباس بڑھے۔ جب دونوں پہنچے تو کیا دیکھا کہ سر سے پیر تک خون میں نہائے ہوئے دونوں بچے کربلا کی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین جھکے محمد کے اوپر، عباس جھکے اون کے اوپر۔ دونوں بچوں نے اپنے زخمی لب ہلائے، اپنے زخمی ہاتھ دونوں ماموں کے سر پہ رکھے اور آہستہ آہستہ لبوں سے کہا ماموں حسین، ماموں عباس، اماں سے جا کے کہہ دینا ہم دریا پر گئے ضرور تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا۔ اور دونوں کی روح پرواز کر گئی۔ حسین نے دونوں لاشیں اٹھائے، خیمے کے در پر لائے، لیکن عزاداروں زینب خیمے کا پردہ نہیں اٹھاتی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا زینب خیمے کا پردہ اٹھا لے، میں جانتا ہوں کیوں خیمے کا پردہ تو نہیں اٹھا رہی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں زینب تیرے بچے پیاسے ہیں، انہوں نے پانی نہیں پیا، انہیں دودھ بخش دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا ہمارا پرسہ جناب سیدہ کی خدمت میں پہنچے، جناب زینب کی خدمت میں پہنچے۔ پروردگار عالم ہمارے عزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، ہمارے ماتمداروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، ہمارے تبرکات اور ہمارے جلوسوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں اور ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرما کہ امام کے اطاعت اور فرما برداری کر سکیں۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، آمین۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ راتوں بچھوڑے دے صدمے نہیں جلے جانے، سغراتوں بچھوڑے دے صدمے نہیں جلے جاندے، رب جانے او دے ویرن ہے، رب جانے او دے ویرن، کربل تو کدو آنے، سغراتوں بچھوڑے دے صدمے نہیں جلے جان، سغراتوں بچھوڑے دے صدمے نہیں جلے جانے، ہائے لاش اکبر تے شبیر کھڑا کے، ہائے لاش اکبر تے شبیر کھڑا کے، اٹھ پڑھ لے میرا بچڑا ہے، اٹھ پڑھ لے میرا بچڑا، خط بھیجے سغرا نے، سغرا تو بچھوڑے دے صدمے نہیں جلے جاندے، سغرا تو بچھوڑے دے صدمے نہیں جلے جاندے، میں جنہ دے سگرل کے اصغر نو کھڑاندی ساں، میں جنہ دے سگرل کے اصغر نو کھڑاندی ساں، میں تو ویر لکاون ہوئے، میں تو ویر لکاون ہو کی ہویا خدا جانے، سغرا تو بچھوڑے دے صدمے نہیں جلے جانے، رب جانے او دے ویرن ہے، رب جانے او دے ویرن، کربل تو کدو آنے، سغرا تو بچھوڑے دے صدمے نہیں جلے جانے۔
اکبر جے پتا ہوندا تینو جان نہ دیندی میں اکبر جے پتا ہوندا تینو جان نہ دیندی میں پردیس چ جا کے تو ہے پردیس چ جا کے تو مینو خط بھی نہیں ہو پانے سغرا تو میں چھوڑے دے صدمے نہیں جلے جانے رب جانے او دے ویرن ہے رب جانے او دے ویرن کربل تو کدو آنے سغرا تو میں چھوڑے دے صدمے نہیں جلے جاندے سغرا تو بھی چھوڑے دے صدمے نہیں جلے جاندے بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس السلام علیکہ یا شہزادہ اکبر السلام علیکہ یا جمیع الشہداء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا نیس النفوس السلام علیکہ یا ای المدفون بالجتوس السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم السلام علیکہ یا ابوالحسن یا علی بن موسی رضا الراضی بالقدر والقضاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا حجت الرحمن السلام علیکہ یا امام انس والجان السلام علیکہ یا کامل الکفر والطغیان السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان السلام علیکہ یا امام زماننا هذا اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک یا لا الہ الا الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب 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 یا